السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان وائس۔ پیارے دوستو، موجودہ دور میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی چیز پارسل یا میل کرنا ایک عام سی بات ہے اور ہر کوئی یہ کام بآسانی کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ کاغذات یا مختلف اشیاء ایک سے دوسرے مقام پر بذریعہ ڈاک بھجواتے ہیں، لیکن کیا آپ بلی، چوزوں یا آلو جیسی سبزی میل کر سکتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کو حقیقت تصور نہیں کرے گا۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو 8 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو میل کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ نمبر 1، ٹری ٹرنک۔ آپ شاید یقین کریں یا نہ کریں، 2013 اور 2014 میں ایک عجیب و غریب میلنگ کا مقابلہ منعقد ہوا۔ مقابلہ جیتنے والا ایک درخت کا تنا تھا جسے میل کے ذریعے شمالی کیرولائنا بھیجا گیا تھا۔ نمبر 2، پوٹیٹوز۔ آلو بھیجنا مکمل طور پر قانونی ہے اور حقیقت میں ایسی کئی ویب سائٹ ہیں جو آلو کی ایک ڈاک یا پارسل کی طرح ترسیل کرتی ہے۔ یہ ادارے آلو کو بہترین انداز میں پیک کر کے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، سنو، برف۔ امریکہ میں برف کو ڈاک کے ذریعے بھجوانا بالکل قانونی ہے۔ امریکہ میں ایسی کئی سروسز موجود ہیں جو برف کو مناسب طریقے سے پیک کر کے لوگوں کے پیاروں تک پہنچانے کی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کا دوست گرم علاقے میں، تو آپ اپنے علاقے کی یہ سوغات اسے بھیج سکتے ہیں۔ نمبر 4، اسکارپین۔ بچھو۔ یقیناً یہ کسی کے ساتھ بھیانک مذاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ USPS کے قواعد کے مطابق بچھو کو بذریعہ ڈاک کسی کو بھی ارسال کیا جا سکتا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ طبی ریسرچ کے لیے زندہ بچھو بھی میل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، کیٹس۔ اگرچہ آج کے دور میں آپ USPS کے ذریعے بلیوں کو تکنیکی طور پر میل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن 1997 کے دوران نیو یارک میں نیومیٹک ٹیوب سسٹم کے ذریعے ایک کالی بلی کو میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ نیومیٹک ٹیوب سسٹم سے بہت سی چیزیں میل کی گئی تھی، جسے جھنڈا، کتاب، تقریریں، کاغذات، مگر بلی کو میل کرنا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ نمبر 6، لائیو بیز۔ شہد کی زندہ شہد کی مکھیوں کو میل کرنا یقینی طور پر عجیب سی بات لگتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ شہد کی مکھیوں کو بھی ڈاک کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے اور یہ ایسے مقامات پر بھیجی جاتی ہیں جہاں شہد کی مکھیوں کی تعداد کم ہو۔ نمبر 7، بیبی چکس، چوزے۔ USPS کے سیکشن 526.3 کے مطابق پولٹری کی صنعت سے تعلق رکھنے والے کئی دن پرانے جانوروں کو بھی ڈاک کے ذریعے بھیجنا ممکن ہے۔ بٹیر، مرغی، بطخ، گیز کو اپریل اور اگست کے درمیان کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے کچھ شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ بالخصوص پارسل کے لیے پیکیجنگ کو مناسب طریقے سے ہوادار ہونا چاہیے۔ نمبر 8، چلڈرن، بچے۔ بلیوں کی طرح بچوں کو میل کرنا یقیناً غیر قانونی طریقہ ہے، لیکن لوگ یہ عمل بھی کر چکے ہیں۔ سال 1913 میں جب پارسل پوسٹ پہلی بار پوسٹ آفس کے ذریعے متعارف کروائی گئی تھی، تب دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اچانک مواقع ملا۔ بعد میں متیلدا اور جیس بیگل نے اپنے 8 ماہ کے بچے جیمز کو اس کی دادی کے پاس پارسل کی مانند بھیج دیا تھا، جو کچھ ہی میل دور رہتی تھی۔
جیمز کا وزن 11 پاؤنڈ سے کم تھا، اس لیے اس پارسل کی ترسیل پر 15 سینٹ کی رقم وصول کی گئی۔ فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اسی کے ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔